ذرا تصور کریں کہ آپ کا دماغ اچانک ایک عام سے گوشت کے لوتھڑے کے بجائے ایک کائناتی سنیما کی انتہائی وسیع اسکرین میں تبدیل ہو جائے۔ جی، یہ تو واقعی ایک بہت ہی زبردست تصور ہے۔ بالکل، اور ایک ایسی اسکرین جس پر پوری کائنات کے راز، کائنات بننے سے پہلے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کی فلمیں چل رہی ہوں، اور غیب کی دنیا کے وہ مناظر جن کا عام زندگی میں ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ایک انسان کے اس چھوٹے سے دماغ یا اس کے اندر اتنی بڑی کائنات سما سکتی ہے؟ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ جی، تو آج کی اس گہری علمی نشست میں ہمارا مقصد اسی سوال کی کھوج لگانا ہے۔ ہم کشف یعنی غیب کے پردوں کے اٹھ جانے اور کائناتی شعور کے بیدار ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ کسی مفروضے پر مبنی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور ہاں، سامعین کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جو بھی حیران کن حقائق، مناظر یا کائنات کے رازوں پر بات کرنے والے ہیں، یہ کوئی سائنس فکشن مووی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام باتیں اور حیرت انگیز مشاہدات صرف اور صرف اس بنیاد پر ہیں جو کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے۔ صحیح، اور اس کتاب میں جس گہرائی سے اس کائناتی نقشے کو بیان کیا گیا ہے وہ واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ارے میرا تو یہ سوچ کر ہی دماغ چکرا رہا ہے کہ کیا واقعی ہم اپنے اندر پوری کہکشائیں لیے گھوم رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعی ایسا تصور ہے جو عام انسانی عقل کو کچھ دیر کے لیے ساکت کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہیں گئی باتوں پر غور کریں تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں لگتی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کائنات کوئی بے ہنگم یا بکھری ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک مکمل اور انتہائی منظم بلو پرنٹ یا نقشہ موجود ہے، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا کہیں باہر اربوں نوری سال دور خلاؤں میں نہیں پڑا ہوا۔ تو پھر کہاں ہے؟ یہ ایک پروگرام کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ جب ہم کشف کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس صلاحیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں شعور میں اتنی طاقت اور وسعت آ جاتی ہے کہ جب کوئی خیال آتا ہے تو وہ صرف ایک دھندلی سی سوچ نہیں رہتا۔ مطلب وہ واضح ہو جاتا ہے؟ جی، وہ پوری کی پوری حقیقت ایک واضح تصویر بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ، مجھے یہاں تھوڑا رکنے دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سارا ڈیٹا ہمارے اندر ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان غیبی مناظر کی طرف جائیں، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اتنا لامحدود ڈیٹا آخر محفوظ کہاں اور کیسے ہے، کیونکہ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں ایک جملہ کہا گیا ہے جس نے مجھے واقعی بہت الجھا دیا ہے۔ کون سا جملہ؟ یہ کہ لوح محفوظ کائناتی پروگرام کی فلم ہے۔ اب تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ لوح محفوظ شاید کوئی بہت بڑی تختی ہے جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں اسے ایک چلتی ہوئی فلم کہا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ انسان کے نقطۂ ذات کے اندر اس کا مکمل عکس ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ میرا مطلب ہے ایک چھوٹا سا انسان اور اس کے اندر پوری کائنات کی ہارڈ ڈرائیو، یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے آخر؟ یہ تو شدید حیرت کی بات ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں فزکس اور روحانیت آپس میں ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ اسے ہولوگرافک یونیورس کی ایک مثال کے طور پر سمجھیں۔ ہولوگرافک یونیورس؟ اچھا۔ جی، ہولوگرام کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی پوری تصویر کا مکمل ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ انسان کا جو نقطۂ ذات ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ صحیح، تو وہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ایسی تجلی یا روشنی کا مرکز ہے جس کے اندر پوری کائنات ایک بیج کی طرح بند ہے۔ ارے واہ، ایک بیج کی طرح۔ بالکل، جیسے ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھیں، اس کے اندر پورا درخت، اس کی شاخیں، پتے اور آنے والے ہزاروں پھلوں کا پورا پروگرام لاک ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ کوئی لکڑی یا پتھر کی تختی نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کا ماسٹر سرور ہے،
اور انسان کا شعور جب اس تجلی کی حدود میں کام کرتا ہے تو وہ اس ماسٹر سرور تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ کمال ہے۔ یعنی کائنات باہر نہیں ہے، وہ انسان کے اندر اس تجلی کی صورت میں سمٹی ہوئی ہے۔ او خدایا، تو یہ ایک ہولوگرام یا کلاؤڈ اسٹوریج کی طرح ہے جس کا پاسورڈ ہمارے اپنے اندر ہے۔ جی، بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ لیکن پھر یہ سینما اسکرین والا معاملہ کیا ہے؟ کتاب مراقبات کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ ہر خیال دراصل ایک روشنی ہے جس کے اندر اس چیز کے مکمل علوم چھپے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر خیال ایک روشنی ہے تو پھر ہمارے شعور کے پردے پر یہ کائناتی فلم ایک پروجیکٹر کی طرح کیسے چلتی ہے؟ مطلب کیا میرا دماغ لفظی طور پر ایک سنیما ہال بن جاتا ہے؟ یہ تصور جتنا پراسرار ہے اتنا ہی مجھے تو تھوڑا خوفناک بھی لگ رہا ہے۔ خوفناک اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے شعور کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ آپ نے پروجیکٹر کی جو مثال دی وہ بالکل اسی میکانزم کے قریب ہے جو کتاب مراقبات کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ تجلی ذات کی ہر شعاع کے اندر کائنات کے ان تصویری علوم کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ جب یہ شعاع، جو کہ ایک انتہائی لطیف روشنی ہے، انسان کے شعور کے پردے سے ٹکراتی ہے تو بالکل ویسے ہی جیسے پروجیکٹر کی روشنی اسکرین پر پڑھ کر تصویر بناتی ہے، شعور کے پردے پر وہ خیال اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ ابھر آتا ہے۔ یعنی وہ صرف ایک سوچ نہیں رہتی؟ بالکل نہیں۔ عام انسان کے لیے خیال صرف ایک غیر مرئی، اڑتی ہوئی سوچ ہے، جیسے آپ نے ایک سیب کا سوچا اور بس بات ختم۔ لیکن کشف کی حالت میں اس خیال کے اندر موجود مکمل علوم سامنے آ جاتے ہیں۔ ارے واہ! جی، اس سیب کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے اندر کام کرنے والے روشنی کے فارمولے کیا ہیں، سب کچھ ایک چلتی ہوئی فلم کی طرح قلب کی نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ غیب کی دنیا کوئی الگ سے جگہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ انہی تجلیوں کی روشنی میں چھپی ہوئی تصاویر ہیں جو کشف کے ذریعے ہمارے شعور کے پردے پر پلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کمال کا سسٹم ہے! یعنی شعور کی اسکرین آن ہو گئی تو سمجھیں کائنات کی لائیو سٹریمنگ شروع ہو گئی۔ جی، لائیو سٹریمنگ، بالکل درست کہا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سینما آن ہوتا ہے تو اس پر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ میں نے جب اس سفر کے درجات کے بارے میں کتاب مراقبات کے اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں پڑھا تو وہ خاصے بھاری بھرکم الفاظ تھے۔ درجات کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی، کشف المنان، کشف الملکوت، کشف الکلیات، کشف الاحقہ اور کشف القبور، یہ 5 مختلف قسمیں یا درجات ہیں۔ مجھے سچ بتائیں، یہ الفاظ سن کر ہی انسان تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ یہ درجات آخر ہیں کیا؟ کیا یہ ویڈیو گیم کے لیولز کی طرح ہیں کہ ایک پار کیا تو دوسرا کھل گیا؟ انسان کا کائنات سے رابطہ جڑتا کیسے ہے ان مراحل میں؟ آپ کا ویڈیو گیم کے لیولز والا حوالہ اسے سمجھنے کے لیے واقعی بہت کارآمد ہے۔ جی ہاں، یہ کائناتی شعور کے بتدریج کھلنے کے مراحل ہیں۔ اچھا، بتدریج کھلتے ہیں؟ جی، شعور یکدم پوری کائنات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ وہ فیوز ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سفر مرحلہ وار ہوتا ہے۔ جب کشف کی ابتدا ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنی ذات کو، پھر کائنات کی مخلوقات کے درمیان موجود ربط کو پہچانتا ہے۔ اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ غیب میں کون سی مخلوق ہے اور ان مخلوقات کو چلانے والی روشنی کے فارمولے کیا ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے اس کا شعور ان روشنیوں کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی نظر کی وسعت بڑھتی ہے۔ وہ عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ عالم جبروت یعنی اللہ کی صفات کی دنیا تک رسائی پاتا ہے، اور پھر عالم لاہوت تک۔ وہ دیکھتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ ایک ستارہ ہو یا انسان، کس مخصوص روشنی کے فارمولے سے بنی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ارتقائی سفر ہے، جہاں انسان کا علم قطرے سے سمندر بنتا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے آپ کی بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک عقلی الجھن ہے۔ جی بتائیے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کو کائنات کا یہ سورس کوڈ مل جائے، وہ باقاعدہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کون سی چیز کس فارمولے سے بنی ہے، کیا یہ سب جاننے کے بعد وہ انسان تکبر کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے، اگر مجھے کل کا پتہ چل جائے یا فرشتوں کی دنیا نظر آنے لگے تو شاید میں تو خود کو کسی سپر ہیرو سے کم نہ سمجھوں۔
اتنے لامحدود علوم اور مستقبل کی واقفیت انسان کے دماغ کو خراب کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایک انتہائی اہم اور منطقی سوال ہے، اور عموماً لوگ یہی سوچتے ہیں کہ طاقت انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، لیکن کتاب مراقبات کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی میں اس روحانی ارتقاء کا جو پہلو بیان کیا گیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا، وہ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، جب ایک عام انسان کو دنیاوی طاقت ملتی ہے تو وہ مغرور ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ خود کچھ کر رہا ہے، لیکن کشف کے سفر میں انسان کائنات کے رازوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے خالق کی صنائی کو براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسے اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے؟ بالکل، وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو بس اللہ کی صفات کی روشنیوں کام کر رہی ہیں۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کا اپنا وجود، آپ کی سانسیں اور یہ پوری کائنات دراصل کسی اور ذات کے کنٹرول میں ہے، تو غرور کیسا؟ صحیح بات ہے، واقعی۔ وہاں تو انسان مزید عاجز ہو جاتا ہے۔ کتاب مراقبات کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان علوم کے ملنے سے انسان کے دل میں ایمان اور یقین کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ تکبر کی بجائے شکر گزار ہو جاتا ہے۔ جی، وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کی حقیقی پہچان حاصل کر لیتا ہے اور سراپا شکر بن جاتا ہے۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو صرف ایک پروجیکٹر ہیں، اصل بجلی اور فلم تو کہیں اور سے آ رہی ہے، تو پھر پروجیکٹر کس بات پر غرور کرے گا؟ بالکل ٹھیک مثال دی۔ اچھا، اب ہم ان نظریاتی باتوں سے نکل کر کتاب کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں انتہائی پراسرار مشاہدات بیان کیے گئے ہیں، اور سچ کہوں تو جب میں نے کشف الملکوت کا وہ واقعہ پڑھا تو میرے تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بابا جی والا واقعہ؟ جی۔ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ مصنفہ مراقبے کی حالت میں ہے، ان کے سامنے ان کے مرشد بابا جی تشریف فرما ہیں، اور اچانک بابا جی کے سینے سے نیلی روشنیاں نکلنا شروع ہوتی ہیں اور سیدھا مصنفہ کے دل میں بھرنے لگتی ہیں۔ یہ بہت گہرا مقام ہے۔ اور یہاں تک کہ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے 1 کروڑ سال کی روشنی ان کے دل میں ذخیرہ ہو گئی ہے، اور پھر ان کا دل ایک چمکدار ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی۔ میرا دماغ تو اس 1 کروڑ سال کی روشنی والے ہندسے پر ہی اٹک گیا ہے، اتنی زیادہ حیرانی ہوئی مجھے۔ ایک انسانی دل اتنی بے پناہ انرجی اور ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے، اور یہ ہیرا بننے کا کیا مطلب ہے؟ واقعی جب ہم مادی عقل سے اسے تولتے ہیں تو یہ بالکل ناممکن لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ مادی دل کی بات نہیں ہو رہی، یہ قلب کی بات ہو رہی ہے جو روحانی مرکز ہے۔ اچھا، یعنی روحانی دل۔ اور 1 کروڑ سال کی روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کیلکولیٹر لے کر سال گرنے شروع کر دینے ہیں۔ یہ دراصل زمان و مکان یعنی اسپیس اور ٹائم کی حدود کو توڑنے کی علامت ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزادی۔ بالکل۔ مادی دنیا میں روشنی کی رفتار اور وقت کا ایک پیمانہ ہے، لیکن روحانی دنیا میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ نیلی روشنی دراصل مرشد کے سینے سے طالب کے قلب میں اس کائناتی شعور کی براہ راست منتقلی تھی۔ تو اس میں نیلے رنگ کی کیا خاصیت ہے؟ رنگوں کی روحانی سائنس میں نیلا رنگ عموماً گہری طمانینت، وسعت اور روحانی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ واہ! اور وہ دل کا ہیرا بن جانا؟ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ وہ کاربن کی وہ شکل ہے جو انتہائی دباؤ کے بعد اس قدر شفاف اور سخت ہو جاتا ہے کہ وہ روشنی کو بہترین انداز میں منعکس کر سکتا ہے۔ دل کا ہیرا بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب قلب ہر قسم کی دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو چکا ہے۔ مطلب وہ ایک آئینہ بن گیا ہے؟ جی، ایک ایسا شفاف اور مضبوط آئینہ جو کائناتی روشنیوں اور تجلیوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اندر جذب بھی کر سکتا ہے اور منعکس بھی کر سکتا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ یعنی دل اب ایک ایسا آپٹیکل فائبر بن گیا ہے جو یونیورسل وائی فائی کو کیچ کر سکتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور یہ بات آگے ثابت بھی ہوتی ہے کیونکہ کتاب مراقبات کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ اس ہیرے سے ستاروں کی طرح شعاعیں نکلنا شروع ہوئیں، اور ان میں سے ایک شعاع کے ساتھ نظر سفر کرتی ہوئی سیدھا فرشتوں کے مقام تک پہنچ گئی۔ عالم ملکوت کا مشاہدہ۔ جی،
وہاں دیکھا گیا کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک اور شدید حیرانی کی بات ہے، فرشتے ہماری طرح منہ سے بول کر آواز پیدا کر کے بات نہیں کر رہے تھے، جی، ان کا طریقہ ابلاغ مختلف ہوتا ہے۔ منتقل کر رہے تھے، اور ارد گرد قوس قزح جیسے روشنی کے دائرے تھے جن سے آواز کی لہریں ٹکرا رہی تھیں۔ یہ تو بالکل کسی ایڈوانسڈ ٹیلی پیتھک نیٹ ورک کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ فرشتوں کی کمیونیکیشن کا کیا طریقہ ہے؟ یہ اس مشاہدے کا سب سے سائنسی اور دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، ہم انسان آواز کی لہروں کے محتاج ہیں جو ہوا کے ذریعے سفر کرتی ہیں، لیکن عالم ملکوت میں، جو کہ ایک لطیف دنیا ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع بھی لطیف ہیں۔ فرشتے روشنی کی مخلوق ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو وہ ڈیٹا کیسے بھیج دیں؟ وہ اپنا مکمل خیال ماں اس کی فیلنگ اور ڈیٹا کے دوسرے کے شعور میں سیدھا انسپائر کر دیتے ہیں۔ یہ ٹیلی پیتھی کی خالص ترین شکل ہے۔ حیرت انگیز۔ اور وہ قوس قزح کے دائرے؟ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں جن قوس قزح کے روشنی کے دائروں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ دراصل کائنات میں موجود وہ فریکوینسیز ہیں جو ان خیالات اور احکامات کو کیری کرتی ہیں۔ اچھا۔ وہ آوازیں اور روشنیاں مل کر ایک ایسا مربوط نظام بناتی ہیں جس کے تحت فرشتے کائنات کا سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ مصنفہ اس وقت ان کی فریکوینسی پر ٹیون ان ہو چکی تھی، اس لیے وہ اسے باقاعدہ دیکھ اور سمجھ رہی تھیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ضرور ہے، لیکن انتہائی مسحور کن ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تو اب آنے والی ہے۔ وہ ستاروں سے گفتگو والی؟ بالکل۔ مصنفہ اس فرشتوں کی دنیا سے آگے بڑھتی ہیں اور بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتے ہوئے آسمان کے 12 بروج، یعنی جو 12 ستارے ہیں جن میں مریخ، زہرہ، مشتری وغیرہ شامل ہیں، ان تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ان ستاروں سے کلام کرتی ہیں۔ یہ بہت زبردست مقام ہے۔ وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ اے ستاروں، زمین کے لوگ تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ تمہاری طاقتوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں، تم زمین والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ آپ یقین کریں، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے دل کی دھڑکن واقعی تیز ہو گئی تھی۔ ہم انسان ساری زندگی اپنے ستارے اور ذائچے پڑھتے ہیں کہ آج مریخ کی وجہ سے غصہ آئے گا یا مشتری کی وجہ سے دولت ملے گی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ ستارے کیا جواب دیں گے۔ اور ستاروں نے کیا جواب دیا؟ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ ستاروں نے ایک بہت ہی حیرت انگیز پیغام دیا۔ آپ بتائیں اس پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ ستاروں کا وہ جواب دراصل انسان کی صدیوں پرانی جہالت اور توہم پرستی پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ جب مصنفہ نے یہ سوال کیا تو وہ ستارے پکار اٹھے، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ستاروں نے کہا، ہم تو محض ایک خلا ہیں، ہم کیا خاک اور ہماری بساط کیا؟ محض ایک خلا؟ جی، ذرا اس کی گہرائی میں جائیں۔ وہ ستارے جنہیں انسانوں نے خدا کا درجہ دے دیا، جن سے وہ اپنی تقدیریں باندھتے ہیں، وہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ دنیا والوں نے خواہ مخواہ انہیں اپنی تقدیروں پر مسلط کر لیا ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کاتب تقدیر یعنی تقدیر لکھنے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ تقدیر لکھنے والا وہ اللہ ہے جس کی روشنی ہمارے ان خالی خلاؤں کے اندر سے گزر کر زمین تک پہنچ رہی ہے۔ وہ تو خود ایک شیشے یا کھڑکی کی طرح ہیں جن کے پاس اپنی کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے۔ واو! انہوں نے کہا کہ اسی ایک ذات کی روشنی سے گلزاروں میں بہار ہے، پھولوں میں خوشبو ہے اور انسانوں میں جان ہے۔ یہ کتنا بڑا تماچا ہے انسانی نفسیات پر۔ مطلب ہم اپنی ناکامیوں، اپنی سستی یا اپنی تقدیر کا الزام ان بے جان پتھروں اور گیس کے گولوں پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ ہم نے کائنات کے خالق کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی مالک سمجھ لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں اس کی وجہ بھی بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ستارے خود بتاتے ہیں کہ دنیا والوں کی نظریں ہمارے اندر سے گزر کر اس اصل روشنی کے منبع یعنی اللہ تک اس لیے نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف ان ستاروں کے ظاہری خول سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ تو یہ یقین کی کمی ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی تجزیہ ہے کہ انسان ہمیشہ واسطوں اور وسیلوں میں الجھ جاتا ہے اور اصل طاقت کو بھول جاتا ہے۔
ستاروں نے یہاں تک تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آسمان بے رونق ہو جائے گا، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تب انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ ستارے تو واقعی صرف خلا تھے اور اصل روشنی تو صرف اور صرف اس ایک ذات کی تھی۔ زبردست! یہ جاننے کے بعد کہ یہ سب ستارے صرف ایک خالی ڈبے ہیں، یہ روحانی سفر ایک اور انتہائی پراسرار اور تھوڑے سے خوفناک موڑ کی طرف چلتا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں سے ہم سیدھا زمین کے اندر موت کے بعد کی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کشف القبور کے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، میں کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں بیان کیے گئے کشف القبور کے اس واقعے کی طرف آ رہی ہوں۔ رات کا وقت ہے، مصنفہ کو بابا جی کی آواز آتی ہے کہ فوراً قبر کا مراقبہ شروع کرو، اور پھر جو منظر بیان کیا گیا ہے میرا تو سانس رک گیا تھا۔ وہ بہت ہی طاقتور منظر ہے۔ مصنفہ دیکھتی ہیں کہ بابا جی آتے ہیں، ان کے جسم کو ایک مردے کی طرح دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ قبر کے اندر لٹا دیتے ہیں۔ لٹانے کے بعد ان کے پیٹ میں ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو۔ جی بالکل۔ مجھے ایک بات سمجھائیں، قبر کا اندھیرا، وہ تنہائی جس کے نام سے ہی انسان کانپ جاتا ہے، اس اتنے خوفناک مانے جانے والے اندھیرے اور ماحول میں بھی مصنفہ کو کوئی ڈر یا خوف محسوس کیوں نہیں ہوا؟ کیا مرنے کا احساس تکلیف دہ نہیں ہوتا؟ عام انسان کے لیے قبر خوفناک اس لیے ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ ایک اندھیری کوٹری میں قید ہو گیا ہے۔ لیکن مصنفہ وہاں ایک شعوری حالت میں ایک مرشد کامل کی رہنمائی میں گئیں۔ تو اس لیے انہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ موت کوئی اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض ایک دروازہ ہے، ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں جانے کا راستہ۔ اور وہ جو جھولے جیسی لہریں تھیں، احساس تھا۔ اور کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں اس کی منزل کشی اتنی شاندار ہے۔ جی انہوں نے دیواروں کا ذکر کیا تھا۔ بالکل، وہ بتاتی ہیں کہ انہیں سامنے کی دیواروں پر مٹی کے ذرات ایک پردے کی طرح محسوس ہوئے، اور پھر وہ ذرات ایسے جھڑنے لگے جیسے کسی پرانی عمارت کا پلستر ہیرتا ہے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا وہ۔ ذرا تصور کریں، وہ جو مادی قبر کی دیواریں تھیں وہ گر رہی ہیں، ان کا فریب ٹوٹ رہا ہے، اور ان کے پیچھے سے ایک نیا راستہ، ایک روشن دروازہ کھل رہا ہے۔ اور پھر وہ اور دروازے سے ایک تنگ گلی کو پار کر کے اعراف میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اعراف یا برزخ، یہ وہ جگہیں ہیں جن کا ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ جی، برزخ کی دنیا۔ مصنفہ جب اس تنگ گلی سے نکل کر ایک کھلی اور وسیع فضا میں پہنچتی ہیں تو وہ ایک لمبا سانس لیتی ہیں، اور پھر انہیں وہ خوشی ملتی ہے جو شاید دنیا کی کسی دولت سے نہ ملے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے مرشد بابا جی اور کلندر بابا اولیاء سامنے سے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ روحانی سکون کی انتہا ہے۔ یہ منظر پڑھ کر میرے چہرے پر بھی واقعی ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ جیسے کسی اجنبی شہر میں جہاں آپ کسی کو نہ جانتے ہوں، وہاں اچانک کوئی شناسا مل جائے تو کیسی ڈھارس بنتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور پھر یہ سفر صرف ملاقات تک نہیں رہتا، وہ اولیاء کے ساتھ اس برزخ کی سیر کرتی ہیں اور حضرت مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے محل خاص میں پہنچتی ہیں، موت کے بعد کی دنیا میں محل۔ جی، روحانی مقامات۔ اور پھر حضرت مخدوم پاک انہیں ایک مخصوص کمرے میں لے جاتے ہیں۔ مجھے یہ جاننے کا شدید تجسس ہے کہ اس کمرہ خاص میں آخر ایسا کیا تھا، کیا دکھایا گیا انہیں وہاں۔ وہ کمرہ خاص دراصل اس پورے روحانی سفر کا نقطہ کمال تھا۔ وہاں کوئی عام مشاہدہ نہیں کرایا گیا۔ کتاب مراقبات کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں انتہائی باریکی سے بتایا گیا ہے کہ اس مقام پر مصنفہ کو براہ راست یہ دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایک بندے کے اندر منتقل کیسے ہوتی ہیں۔ صفات منتقل ہوتی ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، انہوں نے باقاعدہ روشنیوں کو جسم میں تحلیل ہوتے ہوئے اور ذات کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا، اور اس سے بھی بڑی بات، انہیں کائنات کے سب سے طاقتور لفظ یعنی کن، جس کا مطلب ہے ہو جا، اس لفظ کی طاقت کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا۔ لفظ کن کی طاقت؟ جی، یہ کوئی آواز نہیں تھی، یہ وہ عمل تھا جہاں ارادہ فوراً تخلیق میں بدل جاتا ہے۔
انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے، جب وہ کائنات کے خالق کی صفات کو اپنے اندر تحلیل ہوتے دیکھ لیتا ہے، تو وہ کائنات کے سب سے بڑے راز کو پا لیتا ہے۔ یعنی وہ راز تخلیق سمجھ جاتا ہے۔ بالکل، وہ سمجھ جاتا ہے کہ تخلیق کا عمل کیسے کام کر رہا ہے۔ یہی وہ کائناتی شعور ہے جس کے بیدار ہونے کی بات ہم آج کی نشست کے شروع میں کر رہے تھے، جب انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی اور وہ خالق کی مرضی کے اندر مکمل طور پر ڈھل جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل سرکل بن گیا۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ انسان کے اندر پوری کائنات کا عکس ہے، اور یہ سفر ہمیں آسمانوں اور قبروں سے گھما کر واپس اسی مقام پر لے آیا جہاں خالق کی روشنی انسان کے اندر تحلیل ہو رہی ہے۔ جی، یہ اپنے اندر کا ہی سفر تھا۔ واقعی اس گفتگو نے تو دماغ کے بند دریچے کھول دیے ہیں۔ اب جب ہم اپنی اس علمی نشست کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ تمام سننے والوں کے لیے ایک ایسی گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر شاید ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کبھی غور نہیں کرتے۔ جی ضرور۔ ہم نے آج دیکھا کہ اگر ایک انسان کے چھوٹے سے بظاہر معمولی سے نقطۂ ذات کے اندر اتنی بڑی کائنات، فرشتے، ستارے، لوح محفوظ کا چلتا ہوا سنیما اور تمام عالمین کا نقشہ چھپا ہوا ہے، تو شاید زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل سفر ان بیرونی خلاؤں، سیاروں اور مادی چیزوں تک پہنچنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی اندر کی اس لامحدود دنیا کو دریافت کرنے کا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم سکون، علم اور کائنات کو باہر کی مادی دنیا، اپنے اسمارٹ فونز اور دنیاوی کامیابیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں اپنے ہی اندر موجود اس بے پناہ طاقتور دنیا اور اپنے خالق کے اس شاندار عکس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں؟ وقت نکال کر اپنے اندر جھانکنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کے لیے سامعین کا بہت شکریہ، جو یقینی طور پر علم میں اضافہ کرے گی اور زندگی کو اس کے حقیقی روح میں دیکھنے کے حوالے سے زاویہ نگاہ بدل دے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔